شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ جسے نصیب ہو جائے تو سب سے پہلی اس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت اور رحمت والا مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ تو شکر سے اللہ تعالیٰ جو ہے اضافہ کرتا ہے نعمت میں، تو پہلے تو شکر ادا کریں، اس لیے کہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہوں گے جن کے دلوں میں یہ تمنا رہی ہوگی اور جن کو بہت سے لوگوں کو یہ یقین بھی رہا ہوگا کہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا، لیکن نصیب نہیں ہوا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ مہینہ عنایت فرمایا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اگلا رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رمضان کا مہینہ خاص اللہ کا مہینہ ہے۔ 12 جو مہینے ہیں ان مہینوں میں رمضان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ تو بہت خصوصیات ہیں اس مہینے کی، اس کی عظمت، اس کی برکت سے فائدہ اٹھانا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بنایا ہے جو خالص عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں بندے کو جو ہے ہر طرف سے توجہ ہٹا کر کے اور خالص اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، فرمایا کہ جس کا رمضان کا مہینہ صحیح اور اچھی طرح گزر گیا اس کا پورا سال اچھی طرح گزر جائے گا۔ تو رمضان کو اچھی طرح گزارنا یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انتظام فرمایا اس مہینے کے اندر۔ اللہ نے شیاطین کو قید کر دیا، جو سب سے بڑے انسان کے دشمن ہیں، جو ہمیں غلط راستوں پر لے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان سرکش شیاطین کو قید کرا دیا تاکہ ایمان والے جو برائی کی طرف جن کو زیادہ مائل کرتا ہے شیطان، وہ مائل نہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ شیطان کے قید ہو جانے سے جو ہے برائیاں معاشرے سے ختم ہو جائیں گی، یا ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بہت سے لوگ تو ابھی ایسے ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں اور بھی ساری برائیوں میں مبتلا ہیں، تو پھر شیطان قید ہو گیا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے شیطان تو قید کر دیا گیا، لیکن جب انسان سال بھر گندگی میں رہتا ہے اور گندے ماحول میں رہتا ہے، غلط چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر آسانی سے وہ چیزیں سب سے چھوٹتی نہیں۔ سائیکل کی مثال ہے، انسان سائیکل چلاتا ہے تو پینڈل مارتا رہتا ہے، لیکن مارتے مارتے اگر وہ پینڈل چھوڑ دے تو سائیکل رک جائے گی؟ نہیں رکے گی، چلتی رہے گی، وہ بہت دور تک چلی جائے گی۔ اس کو روکنے کے لیے انسان کو بریک لگانا پڑے گا۔ بریک لگا دے گا تو رک جائے گی، نہیں بریک لگائے گا تو وہ بغیر پینڈل مارے جو ہے بہت دور تک آپ کو لے کر کے چلی جائے گی۔
ایسے ہی شیطانوں کا مسئلہ ہے، شیطان تو قید ہو گیا، لیکن ہماری جو برائیاں ہیں، جو عادتیں ہیں، اگر ان پر ہم بریک نہیں لگائیں گے، ہم کوشش نہیں کریں گے ان کو چھوڑنے کی، تو بہت سے لوگ نہیں چھوڑ پائیں گے۔ تو ہمیں کوشش بھی کرنی پڑے گی، طلب اندر جو ہے ایک وہ بھی ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ چیزیں چھوٹتی ہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے، آپ دیکھیں کہ شیطانوں کے قید ہونے کا اثر تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ جتنی بھیڑ ہمارے جمعے میں ہوتی ہے اس سے زیادہ اور اتنی بھیڑ آج کل عشاء کی نمازوں میں ہو جاتی ہے۔ کیوں ایسی بھیڑ ہو رہی ہے؟ حالانکہ وہ تو الگ سے نماز ہے تراویح کی، 5 وقت کی نماز جو بندے نہیں پڑھتے تھے وہ ایکسٹرا نماز تراویح کی نماز میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا اثر تو صاف ظاہر ہے کہ جو بندہ 5 وقت نہیں آتا تھا، جمعہ بھی بڑی مشکل سے پڑھتا تھا، آج تراویح میں دیکھو تو آگے آگے ہے اور اس کو ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ نہیں چھوٹنے نہ پائے۔ تو یہ اثرات تو ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ایک چیز دی گئی ہے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا لے جائیں کہ اللہ نے جو ہمیں ماحول دیا، شیطان کو قید کیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، تو اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا فائدہ اٹھائیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کی ہی محنت اور کوشش کرنی ہے کہ یہ روزہ جو ہے کیوں اللہ نے دیا ہے۔ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے روزہ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ روزوں کو فرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے تم سے پہلی قوموں پہ بھی فرض کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف تم پر فرض کیا گیا، پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھو کہ بس ہمارے اوپر یہ بوجھ ہے، پہلے بھی فرض تھا۔ اور آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کی علت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کی بندگی کی صفات پیدا ہو جائیں، تم اللہ والے ہو جاؤ، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے بن جاؤ۔ اس مہینے میں محنت کر کے، کوشش کر کے، مشق کر کے، اس کی رحمتوں برکتوں سے فائدہ اٹھا کر کے، تو اس کی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ایام معدودات، یعنی یہ مت سمجھو کہ روزے جو ہے کوئی 1 آدھ سال اللہ نے فرض کیے ہیں۔ ایام معدودات چند دن کے روزے ہیں، یہ چند دن کی ایام معدودات یعنی گنتی کے چند دن ہیں۔ 12 مہینے اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، خوب کھاؤ، خوب پیو، کماؤ، ساری چیزیں۔ 1 مہینہ اللہ نے ایسا رکھا جس میں اس نے اپنے حکم سے کہا کہ حلال چیزوں کو مت کھاؤ، صبح صادق سے لے کر کے جو ہے سورج غروب ہونے تک۔ تو یہی تو تقویٰ ہے، اسی کا نام تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہے کہ بندے کے سامنے جب یہ حکم آتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں صبح سے لے کر کے شام تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جاتا ہے۔ اور یہی عادت ڈلائی جاتی ہے کہ بندہ رکے، اور جب جائز چیزوں سے اللہ نے منع کیا تو رک گیا۔ جو کھانا ہمیشہ کھاتا تھا، صبح کو کھاتا تھا، شام کو کھاتا تھا، دوپہر کو کھاتا تھا، اللہ نے کہا کہ نہیں کھانا ہے فلاں وقت سے فلاں وقت تک، تو رک گیا بندہ۔ تو اس کا مطلب اللہ کا ڈر ہے اس کے دل کے اندر، اللہ کا خوف ہے۔ اب اسی اللہ کے ڈر کو، اسی خوف کو، اسی پرہیزگاری کو مضبوط کرنا ہے، اتنا مضبوط کرنا ہے کہ یہ سال بھر ہمیں جو ہے اللہ کے تقوی پر چلا سکے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب اللہ کے حکم سے اب رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے صرف بھوکے رہنے یا پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے کہ بندہ صبح سے شام تک صرف بھوکا اور پیاسا رہے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ کا حکم اتنا مان رہا ہے بندہ کہ اللہ کی جائز کردہ چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا، اور دوسری طرف حالت کیا ہے اس کی کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ کر رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک طرف دوا بھی کھائیں اور دوسری طرف اس کے زہر بھی کھائیں تو کیا اثر ہوگا بھائی؟ آپ دوا تھوڑی سی کھا رہے ہیں، زہر زیادہ کھا رہے ہیں، تو دوا کیا اثر کرے گی؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے روزے میں کہ بہت سے لوگ بیچارے روزہ تو رکھ لیتے ہیں، ایک ماحول کی وجہ سے یا گھریلو حالات کی وجہ سے یا معاشرے کی وجہ سے رکھ لیتے ہیں، لیکن اس روزہ رکھنے سے بہت سے لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ یہ بات حدیث میں کہی گئی۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ صرف بھوکے رہتے ہیں،
پیاسے رہتے ہیں لیکن بہت سے ناجائز کام نہیں چھوڑتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، بولتے رہتے ہیں حرام سے روزہ رکھ کر کے بھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک طرف اللہ کا حکم مانا آپ نے روزہ رکھا، اور دوسری طرف اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں کہ آپ ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں۔ سود لینا، اسی طرح سے اور بھی جو کام ہے، غیبت کرنا، بیٹھ کر کے غیبتیں کر رہے ہیں دوسروں کی، یہ رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، رمضان میں بھی حرام ہے۔ تو ہمیں روزے کو روزہ بنانے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے اور شام کو افطار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ روزے کو روزہ بنائیں۔ 24 گھنٹے جیسے فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ ٹریننگ دینے کے بعد اس قابل بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ بندہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو کام وہ چاہتی ہے فوج۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی ٹریننگ دی جا رہی کہ رمضان میں ہمیں 24 گھنٹے کی اپنی زندگی کی نگرانی رکھنی ہے، صبح سے لے کر کے شام تک اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہم سے صادر نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف، جو ناجائز ہو، جو حرام ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، ایسا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو اس کی نگرانی رکھیں صبح سے اٹھ کر کے شام تک، اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے غلطی تو توبہ کا دروازہ تو پہلے بھی کھلا تھا، ابھی بھی کھلا ہے اور زیادہ کھلا ہوا ہے، تو توبہ کر لے کہ اللہ میں نے جھوٹ بول دیا، روزہ رکھ کر کے جھوٹ بول دیا، نہیں بولنا چاہیے تھا، اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے، تاکہ پھر اس کا وہیں سے کام شروع ہو جائے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے۔ تو اگر غلط کام انسانی فطرت اور تقاضے یا حالات کے مطابق کبھی ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لیے معافی مانگ لے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم مہینہ بنایا، اس کو کہا شہر عظیم، یہ عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، صبر کا مہینہ، مواسات اور غمخواری کا مہینہ، یہ ساری چیزیں احادیث میں یہ الفاظ آئے۔ تو یہ ان چیزوں کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے اس کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے نجات اور خلاصی کا۔ علماء نے اس کی تشریح میں بہت سی باتیں لکھی، اس میں سے ایک اہم بات یہ لکھی علماء نے کہ یہ جو 3 عشرے ہوتے ہیں یہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے بندوں کی وہ قسمیں ہیں جو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، بڑے معصوم بندے ہیں، جن کے گناہ کم ہیں یا ہے نہیں، بہت کم ہیں، جو بڑے مقرب بندے ہیں۔ تو ان کے لیے تو پہلے عشرے سے رحمت کی برسات، یعنی رحمت کا عشرہ آتے ہی ان کا کام چونکہ پہلے سے ہی بنا ہوا ہے، وہ پہلے سے ہی گناہوں سے پاک صاف ہیں، تو جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو رحمت کی جو برسات ہوتی ہے اس میں وہ پوری طرح نہا لیتے ہیں، پورا ڈوب جاتے ہیں، ان کے مزے ہی مزے ہیں۔ کچھ وہ بندے ہوتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں لیکن کم درجے کے گناہگار ہوتے ہیں، تو جب وہ 10 دن محنت کرتے ہیں، اس مہینے میں رگڑائی کرتے ہیں، تو ان 10 دن کی محنت کی بنیاد پر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور کچھ اس سے بھی زیادہ کمزور بندے ہیں جو بہت زیادہ گناہگار ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، تو وہ بھی رگڑتے 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 20 دن کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ تو ہم کسی میں شامل ہو جائیں، 3 عشرے ہیں اللہ کی طرف سے، تینوں میں کسی میں بھی ہمیں حصہ مل جائے تو یہ بھی کامیابی کی بات ہے، بڑی کامیابی کی بات ہے۔ چلیے پہلے عشرے میں ہم اس لائق نہیں تھے، گناہ بہت تھے، دوسرے عشرے میں اس قابل بن جائیں، تیسرے میں بن جائیں، لیکن کب بنیں گے؟ جب محنت کریں گے تب بنیں گے نا۔ اور اگر جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہیں گے تو سارے عشرے نکل جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا، مغفرت کا پروانہ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو سب کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ رمضان جب گزرے گا اور جب آخری رات آئے گی جس کے بارے میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا حدیث میں، انعام کی رات ہے، اس رات ہمیں بھی اللہ کی طرف سے پروانہ مل جائے مغفرت کا۔ وہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، عید کی رات، بڑی قیمتی رات ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم کیا وہ رات شب قدر کی رات ہوتی ہے؟ اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، شب قدر کی رات نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ ایسے ہی عید کی رات ہوتی ہے کہ جب بندہ پورا مہینہ روزہ رکھ کر کے، محنت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو مغفرت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے جو آخری رات کہلاتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں کی طرح ہو جائیں جو ایک ایک دن میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، ایک ایک رات میں قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نا، یہ تو خواب ہی رہ جائے گا اب ہم جیسے زمانے میں۔ لیکن بہرحال اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی استطاعت اور اپنی صحت کے مطابق جتنا جو بندہ کوشش کر سکتا ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کہ چلو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اب آدمی آج کل جو ہے عجیب عجیب جملے کہتے ہیں کہ ارے وہ سب بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم تو روزہ رکھ لیں یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو بھائی دین کا مسئلہ آتا ہے تو اتنا نیچے چلے جاتے ہو، ابھی دنیا کا مسئلہ ہے تو اتنا رگڑو گے کہ سب سے آگے نکل جاؤ، سوچو گے کہ ہماری ایک فیکٹری ہے تو 10 ہو جائے، 10 ہیں تو 20 ہو جائیں، اور جہاں مسئلہ دین کا آتا ہے وہاں اتنا دب جاتے ہیں کہ ارے ہم سے کہاں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا، ضرور ہوگا، کوشش تو کرو۔ تو کوشش کرنی چاہیے، ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے بندہ اٹھائے۔ تو کچھ چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، جیسے تراویح کا مسئلہ ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اللہ نے یہ انعام دیا ہے رمضان میں خاص کہ بندہ 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، اور پھر جب روزہ رکھ کے افطار کر کے جب وہ تھکا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ چلو کھڑے ہو جاؤ، 20 رکعت پڑھو، تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ اگر بندہ تراویح پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی محنت کرتا رہے کہ صبح اٹھا فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ ایسا نہ ہو کہ سحری کھا کے ہم آرام کرنے لگیں، آرام کریں گے تو بس نیند آ جائے گی۔ تو اس لیے عام طور سے مسجدوں میں نمازیں جلدی رکھی جاتی ہیں روزے داروں کی رعایت میں، تاکہ فوراً نماز پڑھ لیں تب لیٹیں، اس لیے کہ لیٹنے کے بعد انسان کا جینا اور مرنا تو برابر ہوتا ہے نا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، ہے نا، جب دعا کیا پڑھتا ہے بندہ کہ ہم جب سوتے ہیں تو سوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ مرنے کی، اللہم بسمک، اللہ تیرے نام سے اموتو، میں مرتا ہوں، یعنی سونا مرنا برابر ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کو کیا ہو رہا ہے، تو سو گئے نماز چھوٹ جائے گی۔ تو اس لیے سحری کھا کے بالکل غفلت نہ کریں، وضو کر کے تیار رہیں اور نماز جماعت سے پڑھیں، جماعت سے نماز پڑھ لی، اس کے بعد آرام کر لیجئے۔ اگر اشراق پڑھ لی تو بہت اچھی بات، نہیں پڑھی تو آرام کریے۔ جب سو کر کے اٹھیں، آپ 9 بجے اٹھیں گے، 8 بجے اٹھیں گے، 10 بجے اٹھیں گے، بہت سے لوگ 11 بجے اٹھیں گے، جب بھی اٹھیں گے اٹھنے کے بعد آپ وضو کر لیجئے، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ چاشت کا وقت ہوتا ہے، چاشت کی آپ اس سے جو ہے نیت سے پڑھ لیجئے۔ آپ وقت خالی ہے تلاوت کریے، نہیں وقت خالی ہے آپ کو آفس جانا ہے، کام پہ جانا ہے، جہاں جانا ہے آپ چلے جائیں۔ اور اس کی کوشش کر لی، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لی، مغرب کے بعد اگر موقع ہے، اللہ نے توفیق دی، صحت نے اجازت دی تو 6 رکعت پڑھ لیجئے اوابین کی۔ نہیں گنجائش ہے، بہت زیادہ کھا لیا یا صحت نہیں اجازت دے رہی تو کوئی بات نہیں، آرام کر لیجئے، کوئی جبر نہیں ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ کر لیا، تراویح پڑھ لی۔ تو اتنے چھوٹے چھوٹے کام، اور باقی جتنا وقت ملے ہمیں اور آپ کو، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی۔ یہ مہینہ جو ہے قرآن کا خاص مہینہ ہے، یہ تو خوب تلاوت کریں، خوب تلاوت کریں، جتنا وقت ملے آپ کو خوب جتنا تلاوت ہو سکے تلاوت کریں۔ جب تلاوت سے طبیعت گھبرانے لگے تو تھوڑا سا ٹہل لیں، گھوم لیں، تسبیح لے لیں، کچھ ذکر پڑھ لیں، 3 کلمہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، جو آپ کو جو ہے آسانی ہو وہ پڑھ لیا، پھر تلاوت شروع کر دی۔ تو خوب تلاوت کریں، یہ تلاوت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جانتے ہی اجر بڑھ جاتا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ 1 حرف پڑھتا ہے قرآن کا تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں 1 حرف میں ملتی ہیں۔ لیکن یہ عام مہینوں کے لیے ہے، اور رمضان میں کیا ہے؟ رمضان میں تو آپ نے پڑھا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 کے برابر۔ تو اگر ہم مانیں کہ 70 گنا بڑھا تو اب تو ہمیں 1 پر 700 مل رہا ہے، بہت مل رہا ہے۔ تو اسی لیے اجر بڑھا ہوا ہے، بھاؤ بڑھا ہوا ہے نیکیوں کی، بہت قیمت بڑھ گئی اس وقت۔ جتنا ہمیں موقع ہو خوب کما لیں، اتنا کما لیں، اپنے خزانے کو اتنا بھر لیں کہ سال بھر وہ ہمارے کام آئے، اتنا بھر لیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کی کوشش کرنی ہے کہ ایک تو روزے کو روزہ بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ایسے کام ہیں جو روزے کے خلاف ہیں، جھوٹ نہ بولیں،
اور کوئی ایسا موبائل کا زمانہ ہے غلط چیزیں نہ دیکھیں، وقت پاس کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ناجائز ہو، یعنی ہر چیز کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، کانوں میں کوئی غلط چیزیں نہ جانے پائیں، اس سے محفوظ کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں کہ کہیں ہم ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پر ہماری نگاہ غلط چیز پر پڑے جس سے ہمارا جو ہے گناہ کا اور نگاہوں کی گناہ کا خطرہ پیدا ہو، اور ہو جائے تو توبہ کریں، نگاہ کو نیچی کریں۔ اسی طرح سے موبائل سے بھی جو ہے پرہیز کریں کہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم گناہ میں مبتلا ہوں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ زبان سے جھوٹ نہ بولیں، اور اسی طرح سے جو ہے کسی کی بیٹھ کر کے غیبت نہ کریں، کسی کی برائی میں مبتلا نہ ہوں، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اس زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کریں، ہے نا، کہ اپنے پیٹ کی، کہ اس میں حرام مال نہ جائے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، اور شام کو جب افطار کرنے بیٹھتا ہے تو حرام مال سے روزہ کھولتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنا اچھا کام کیا، لیکن سارا عمل اس کا ضائع ہو گیا۔ تو ان تمام چیزوں کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا روزہ بھی جب کھلے پاکیزہ مال سے کھلے، صاف مال سے کھلے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کو اپنے مال میں شک ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا مال صحیح ہے، تو وہ رمضان کے لیے کسی سے قرض لے لے، قرض لے کر کے جو ہے وہ اپنا خرچ چلائے رمضان میں، اور بعد میں قرضہ ادا کر دے، تاکہ جو مال آیا اس مال میں اس کو شک نہ ہو۔ تو ان تمام چیزوں کی اگر کوشش کریں گے، اہتمام کریں گے اور صحیح نیت کے ساتھ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے وہ رحمتیں، برکتیں جو رمضان کی نازل ہو رہی ہیں، اس کا فائدہ ہر ایک کو اپنی زندگی میں محسوس ہوگا۔ اسی طرح سے جو سب سے اہم نماز ہماری ہے نفل نمازوں میں، وہ تہجد کی نماز مانی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے بندے ایسے بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے، جو سال بھر اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن ہم جیسے کمزور ایمان والے فجر کی نماز میں پہنچ جائیں، یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ اللہ نے ایسا دیا کہ اس میں سب کو تہجد کی توفیق ہو سکتی ہے، سب کو تھوڑا سا اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اس کا اہتمام کر لیں۔ بھائی سحری کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، ہر ایک اٹھتا ہے سحری کے لیے، اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، اور اٹھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ سحری کھانا سنت ہے۔ اگر کھانے کا دل نہ بھی کرے تو بھی اٹھنا چاہیے، اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ السحور البرکہ، سحری کو برکت والا کھانا کہا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گردن تک سحری کریں، سحری تو بہت ہلکی ہونی چاہیے، جتنی ہلکی سحری ہوگی اتنا ہی روزہ بہترین ہوگا۔ اس کا تجربہ کریں آپ، جتنی ہلکی سحری کریں گے، جو زیادہ سحری کرے گا دن بھر پریشان ہوگا، دن بھر اس کو ڈکاریں آئیں گی، پریشان ہوگا، نیند آئے گی۔ اور ہلکی سحری کریں تو شام تک آپ بڑے سکون میں رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہلکے پھلکے ہوں گے، اور روزے کا مقصد بھی حاصل ہوگا۔ ورنہ جب اتنا بھر لیا کہ شام تک خالی ہوگا تو روزے کا مقصد ہی کیا حاصل ہوا؟ جو اللہ نے چاہا تھا کہ آپ بھوکے رہیں، تو آپ نے تو پہلے اتنا بھر لیا تھا کہ وہ شام تک تو ساری چیزیں جو روزے کا مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ تو سحری بھی ضرور کریں، اٹھیں، چاہے ہم آدھا گلاس پانی پی لیں، ایک کھجور کھا لیں، ایک گھونٹ دودھ پی لیں، جو بھی ہمیں ہو سکے، لیکن ہم یہ سوچ کر کے اٹھیں کہ نہیں، یہ اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے، ہمیں سحری کرنی ہے۔ اور جب سحری کے لیے اٹھیں تو سوچیں کہ چلو 2-4 رکعت نفل بھی پڑھ لیں، اہتمام کر لیں کہ 5-10 منٹ کا کام ہے۔ آدمی تھوڑا سا پہلے اٹھ گیا، سحری کی، اور سحری میں احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وقت سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے سحری بند کر دیں۔ یہ مطلب نہیں کہ آخری وقت میں کرنے کا مطلب ہے کہ ایک دم اذان کے وقت تک کھینچ کے لے جائیں، نہیں، تھوڑا سا احتیاط کے تحت 10 منٹ پہلے بند کر دیں، اب چلے جائیں، اور جا کر کے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے کھڑے ہو جائیں، 2-4 رکعت جتنا وقت ہو نماز پڑھ لیں۔ اور یہ مہینہ خاص دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، اس لیے کہ دعا بھی اہم عبادت ہے۔ خوب دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور پوری دنیا میں جو اس وقت مسلمانوں کے حالات ہیں، بڑے بدتر حالات ہیں، اس ملک کے اندر بھی بڑے مشکل حالات ہیں، اور خاص طور سے فلسطین کے جو حالات ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ اگر انسان دل والا ہے، صحیح دل سے ان مناظر کو دیکھ لے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ بڑے مشکل حالات سے گزر رہی ہے فلسطین کی قوم، لیکن بہرحال اللہ کی مرضی ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کو کھلا سکتے ہیں، نہ پلا سکتے ہیں، نہ ان کی جان بچا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ہتھیار تو اللہ نے دیا ہے دعاؤں کا، وہ تو ہر وقت کر سکتے ہیں۔
کوئی وقت ایسا خالی نہ جائے کہ جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھیں تو ان مظلوموں کے لیے جن پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ انسانی تاریخ شرمندہ ہے، لیکن بہرحال اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اور وہ ان ظالموں کو ایسا بدلہ دے گا کہ وہ بھی یاد رکھیں گے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ہر دعا میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں، پوری ملت کے لیے دعائیں کریں، اور ان مجاہدین کے لیے، ان مظلوموں کے لیے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کے لیے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔